السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوید الہی۔ ناظرین، 9 مئی کو جو ہنگامہ آرائی پاکستان کے کئی شہروں میں ہوئی، وہ ایک فوج دشمن منصوبہ بندی تھی جس کو عوام نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہاں پر جس طرح عسکری جو عمارات تھیں، املاک تھیں، ان کو ہی صرف ہدف بنایا گیا، وہاں پہ توڑ پھوڑ کی گئی، آگ لگائی گئی مختلف جگہوں پہ، خاص طور پہ GHQ پہ بھی حملہ کیا گیا، یعنی جو ہیڈ کوارٹر ہے فوج کا راولپنڈی میں، اس پہ بھی حملہ کیا گیا۔ کور کمانڈر ہاؤس میں اندر گھس کے درجنوں لوگوں نے توڑ پھوڑ کی، آگ لگا دی۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو توڑ پھوڑ تھی، یہ جو حملے تھے بیک وقت ایک ہی طرف کے اہداف پہ، ایک ہی طرح کے املاک پہ وقت سارے شہروں میں کیا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ ایک منصوبہ بندی تو تھی اس پہ، اور پھر اس کے نتیجے میں ظاہر ہے جو رد عمل آیا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تو لوگوں کے علم میں ہیں، لیکن کم لوگوں کے علم میں ہے کہ اس منصوبے کا ایک دوسرا پہلو ہے جو اس سے بھی گھناؤنا ہے، اور یہ پہلو نہ صرف فوج دشمنی پہ ہے بلکہ ملک دشمنی پہ بھی مبنی ہے۔ عمران خان کی ہی ہدایت پہ پاکستان اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی فوج کے خلاف بیرون ملک بھی ایک مہم چلائی جا رہی ہے۔ سب تو پہلے تو کہ وہاں پہ امریکی فرم کو، لابیسٹ فرم کو ہائر کیا گیا کہ وہ لابنگ کرے اور وہ اس طرح کے جو ایشوز یہاں پہ ان کو بنا کے ایسے پیش کرے جیسے کوئی کشمیر میں ہندوستانی فوج ظلم کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا ٹویٹس کر رہا ہے ایک وہ شخص جو ہے زلمے خلیل زاد، جس کا کوئی پاکستان سے لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ اس کو پیسے لگے ہوں گے اور اس نے فرم نے لگائے ہیں، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ فرم جو ہے جو 25,000 روپے مہینے پہ ہائر کی گئی تھی، وہ اپنے پیسے بھی مانگ رہے ہیں جو پیمنٹ پراپر نہیں کی گئی۔ بہرحال دوسرا کام یہ کیا گیا کہ وہاں پہ جو کانگریس کے ارکان تھے ان کو، جو وہاں کے ان کے ووٹر ہیں، پاکستانی امریکن ووٹرز ہیں جو PTI سے منسلک ہیں، انہوں نے ان کو چونکہ فائنانس بھی کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، ان کو کہہ کے پاکستان کے خلاف پاکستان میں مداخلت کرنے کے لیے اپنے جو وزیر خارجہ ہیں US سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹنی بلنکن، اس کو خط لکھوایا۔ اور اس خط میں آپ یہ دیکھیں جو لکھنے والے ہیں، اگر آپ گوگل کریں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تمام کے تمام بھارت نواز اور اسرائیل نواز لابی کے ہیں۔ ان کا پہلے ہی پاکستان کے خلاف مہم جوئی کر رہے ہوتے ہیں، تو ساتھ یہ PTI والے بھی ساتھ ان کے مل گئے، اور خباثت کا مظاہرہ یہ کیا گیا کہ اس خط کو آپ پڑھیں جو موجود ہے، اس کے اوپر نیٹ پہ بھی اویلیبل ہوگا، کہ پاکستان کو چونکہ حالات وہاں پہ یہ ہیں، حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو لہٰذا ان کی جو ایڈ پاکستان میں جو فلڈ آئے تھے اس کی جو امداد کی جا رہی ہے وہ بند کر دی جائے۔ اب اس کا اندازہ لگائیے اس کی جس قسم کی عداوت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اور وہ 66 جو کانگریس کے ارکان ہیں، کانگریس مین ہیں، انہوں نے یہ خط اپنے، ظاہر ہے کہ اس کا کوئی امپیکٹ تو نہیں آیا۔ جواباً عوام تحفظ موومنٹ نے بھی اس کے اوپر ایک جوابی خط لکھا اور انہیں بتایا کہ آپ نے تو کبھی یہاں پہ آ کے ویریفائی نہیں کیا کہ ہو کیا رہا ہے، کس بات کا رد عمل ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو علم بھی ہے پھر بھی ان کی پاکستان دشمنی جو ہے اس کو موقع مل رہا ہے کہ وہ یہ کام کریں۔ اب یہ حیران کن بات ہے کہ جس ملک کو، امریکہ کو، عمران خان خود مورد الزام ٹھہرا رہے تھے کہ ان کی حکومت گرائی، رجیم چینج کے لیے بلیم کر رہے تھے، اب اسی سے التجائیں کر رہے ہیں۔ ان کی اپنی ایک گفتگو جو ہے وہاں پہ جو کانگریس وومن کے ساتھ زوم کے اوپر میٹنگ، میکسن مور واٹرز کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور جس طرح وہ گڑ گڑا کے، یہ بھی اویلیبل ہے، گڑ گڑا کے التجا کر رہے ہیں، اس سے بھی قابل شرم بات ہے کہ آپ نے انہی پہ الزام لگایا، انہی سے امداد مانگ رہے ہیں، اور پاکستان میں انٹرفیرنس کے لیے، مداخلت کے لیے امداد مانگ رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ واپس مجھے کسی طرح اقتدار میں لائے۔ تو یہ 2-3 واقعات ہو گئے، جس طرح پاکستان میں مداخلت کے لیے امریکہ کو کہا جا رہا ہے، وہاں پہ جو PTI کے پاکستانی امریکن ووٹرز ہیں وہ اس حد تک جا چکے ہیں کہ یہ کیا جائے، اور اب انہوں نے ایک تمام حدیں پھلانگ کے اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بل وہاں پہ منظور کرایا جائے کہ پاکستان کی فوجی امداد بند کی جائے، کیونکہ یہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔
یہ انڈیا نہیں کر رہا، اسرائیل نہیں کر رہا، پاکستان کے اوریجن کے جو لوگ ہیں جو پی ٹی آئی سے منسلک ہیں وہ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی فوجی امداد بند کی جائے۔ اب فوجی امداد بند کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ پاکستان کا دفاع کمزور ہو۔ تو یہ تو ہم توقع کرتے ہیں دشمن سے کہ انڈیا جا کے کہے کہ جی پاکستان کی امداد بند کریں تاکہ وہ پاکستان کا دفاع کمزور ہو اور انہیں موقع مل جائے۔ وہ نہیں کر رہے، اپنے لوگ کر رہے ہیں، لیکن ان کے سیاسی عداوت میں اس دور تک چلے گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ خود نہیں گئے، ان کے جو رہنما ہیں، ان کے لیڈر ہیں عمران خان، ان کی یہ سوچ یہ ہے، ان کا ویژن یہ ہے، چاہے وہ 9 مئی کی فوج کے اوپر حملے ہوں ان کی املاک پہ، یا یہ باہر سے خط لکھوائے جائیں، یا وہ خود جیسے گفتگو کر رہے ہیں کانگریس وومن کے ساتھ، یا اب یہ کہ کسی طرح امداد بند کرا دی جائے۔ امداد جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فلڈز ہیں اس کی امداد بھی بند کر دیں، فوج کی جو یہاں پہ ہمارے ایڈ ملتی ہے یا ویپنز ملتے ہیں، ایمونیشن ملتے ہیں، وہ بند کر دیں تاکہ یہاں کا دفاع کمزور ہو جائے۔ یعنی عام طور پہ تو دیکھتے میں یہ آتا ہے کہ ہندوستان یہ سازش کرتا ہے، اب یہ ساتھ پی ٹی آئی کے وہاں کے ارکان بھی اس میں شامل ہو گئے، اور ایک گروہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کا ہے، یا جہاں سے جو صحافی جا کے برطانیہ میں امریکہ میں بیٹھ گئے ہیں، وہ جہاں وہاں پہ اپنے آپ کو پناہ لے کے وہ بھی اس مہم میں شامل ہیں، اور وہ یہ پروپیگنڈا جاری رکھتے ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ سیاست میں عداوت اس لیول تک لے جائیں کہ پاکستان کو ہی ذکر اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے میں شامل ہو جائے۔ اور یہ جو افراد ہیں جو وہاں پہ پی ٹی آئی سے منسلک ہیں، وہ مالدار لوگ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس طاقت ہے، وہ طاقتور ملک میں بیٹھے ہیں، لہٰذا جو پاکستان ایک غریب ملک ہے، جو ان کا پرانا دیش تھا وہ غریب ملک ہے، یہاں کے لوگ غریب ہیں، تو وہ شاید ان کو اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے دبا لیں گے۔ تو ایسا ہوگا نہیں۔ جب بڑے بڑے ملک یہ نہیں کر سکے تو آپ بھی یہ نہیں کر سکیں گے، ان کے ساتھ چاہے جتنا مرضی آپ ہاتھ ملا لیں، اور آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ یہ کریں۔ اور وہاں کے جو بہت بڑی میجورٹی ہے سائلنٹ پاکستانی جو ایکسپیٹریٹس ہیں، ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کو یہ روکیں، اس گمراہ ٹولے کو روکیں، اور ان کے جواب میں وہیں پہ اگرچہ یہاں سے تو لکھے گئے خط اور اس پہ رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے، لیکن وہاں کے پاکستانی جو ہیں، جو برٹش ہیں اور امریکن پاکستانیز ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس ٹولے کی جواب میں اپنی آواز اٹھائیں اور امریکن گورنمنٹ کو بتائیں، اگرچہ ان کو معلوم ہے چیزوں کا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ جواباً آواز اٹھائیں تاکہ پاکستان کو اور یہ پاکستان کے دفاع کو ذکر نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ کسی کو پابندی نہیں ہے، پاکستان میں آپ آواز اٹھا سکتے ہیں، لیکن آواز اٹھانے کا مطلب یہ نہیں، آواز اٹھانے میں اور ڈنڈا اٹھانے میں فرق ہوتا ہے، اور اس کا جواب بھی اس کے مطابق ہی آتا ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے سیاسی عداوت میں اتنا انتشار نہ پھیلایا جائے کہ جس کا رد عمل اتنا آئے، جو پہلے بھی آیا ہے، اور اس کا نقصان اس پارٹی کو ہو رہا ہے، جس طرح 200 سے زیادہ 250 لوگ چھوڑ چکے ہیں اس کو۔ تو یہ نہ ہو کہ بالکل ہی بند ہو جائے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے اپنا ملک ہونا چاہیے، اس کی سالمیت ہونی چاہیے، اس کے بعد سیاسی ہماری جو مخاصمت ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی طرح کی ایک حرکات کی تھی الطاف حسین نے ایم کیو ایم کے، وہ آج تک پاکستان میں داخل نہیں ہو سکے۔ اسی طرح کے ایک لیٹر جو ہے حسین حقانی صاحب نے لکھ دیا تھا، تب سے وہ امریکہ میں ہی پناہ گزین ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بات ہوگی تو پھر آپ کو یہاں پہ پناہ نہیں ملے گی۔ اس لیے ان کو یہ خیال کرنا چاہیے، سیاسی رہنماؤں کو بھی خیال کرنا چاہیے، اور جو پاکستانی ہیں پی ٹی آئی سے منسلک ہیں، باہر ہیں، ان کو بھی اپنی حدود و قیود میں رہنا چاہیے، اور جو باقی پاکستانی ہیں محب وطن جو بہت بڑی میجورٹی میں ہیں، ان کو بھی اس ٹولے کو روکنا چاہیے۔ شکریہ۔